الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وأصحابه هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر کلامنا. یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کو زیبا ہے نبوت کی وراثت، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی. 100% تکریم و تعظیم کے مستحق حضرات اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ہم سفر طلباء عزام دوستوں اور بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس پروقار پر اسرار محفل خوشگوار میں جس موضوع پر اپنے لبوں کو جنبش دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ رب کریم کے کلام انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اور رسالت معاب کے فرمان العلماء ورثۃ الانبیاء کے حقیقی مصداق ٹھہرے، جنہوں نے کمال خشیت الہی کو پا کر نبوت کے حقیقی وارث ہونے کا ثبوت دیا، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے استاد محترم متکلم اسلام فرماتے وہی انسان تھے، ان کے مقابلے میں ہم انسان تو کیا انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہیں. اگر آپ حضرات ان کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے تذکرۃ الرشید میں علامہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی بنائی نہ بنوانے کا منزل، جنہوں نے سجدے میں خلل کے باعث ساری زندگی معذوری میں گزار دی، لیکن آنکھ بنوا کر دربار الہی میں سجدہ ریز ہونے کے خلل کو برداشت نہ کیا. صرف اتنا ہی نہیں، یہ آنکھ کا مسئلہ تھا. اٹھائیے ماہنامہ الفاروق ذوالقعدہ 1426 میں چھپنے والا شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندوی رحمہ اللہ کا مضمون، اس میں آج بھی موجود ہے. وہ حضرت کے بارے میں لکھتے ہیں حضرت نے کبھی مرض الموت میں بھی نماز کو بیٹھ کر ادا کرنا مناسب نہ سمجھا. تین خادمین کے سہارے کھڑے ہو کر شدت تکلیف کو برداشت کر کے نماز تو ادا کی ہے، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنا مناسب نہ سمجھا. جی ہاں، اگر آپ مزید اکابرین علماء دیوبند کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں، خشیت الہی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اٹھائیے سیرت اشرف حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے اور پڑھیے، جنہوں نے بیت المال سے ملنے والا مال بھی ہدیتاً قبول نہ کیا اور فرمایا اس کا حقیقی حقدار میں نہیں، جو ہے اس تک پہنچا دو، اور بتا دیا لوگوں عشق حقیقی کا تقاضا یہ، محبت الہی کا تقاضا یہ، خشیت الہی کا تقاضا یہ. ایک طرف فتویٰ دوسری طرف تقویٰ. فتویٰ کام کرنے کی اجازت دیتا، تقویٰ تمہیں اس کام سے روکتا، تمہیں وہاں فتوے پر عمل نہیں کرنا، تقوی پر عمل کرنا. سامعین گرامی، اگر آپ حضرات میرے اکابر کو دیکھیں گے تو رشک محسوس ہوگا، آپ حضرات کو فخر محسوس ہوگا کہ ہماری نسبت کن شخصیات سے ہے. میں انہی شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے چلا ہوں جسے فقط اہل حق نے نہیں اہل باطل نے بھی امام الاتقیاء تسلیم کیا ہے. اٹھائیے کتاب کا نام خدام الدین کے صفحہ 17 پر آپ کو امام الاتقیاء امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری کے رحمت اللہ علیہ کی خشیت الہی کا وہ منظر نظر آئے گا کہ دل جھوم جائے گا. یہ وہ شخصیت جو سارا دن اللہ اللہ کرنے والی شخصیت، درس تدریس دینے والی شخصیت،
جنہوں نے ساری زندگی خود کو صغیرہ گناہ سے بچایا، لیکن تقوی کا یہ عالم، خشیت الہی کا یہ عالم، تقوی کا یہ عالم، خشیت الہی کا یہ عالم کہ کئی دنوں تک کھانا نہیں کھاتے، کئی راتوں کو سوتے نہیں، قبر اور موت کو یاد کر کے روتے رہتے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ تو صرف اتنا ہی نہیں، آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے لے کر آج تک فرزندان علماء دیوبند اس قدر خشیت الہی میں غوطہ زن نظر آئیں گے کہ اگر آپ ان کی مثل تلاش کرنا چاہیں، آپ کو ان کی مثال نہ ملے گی، تو پھر مجھے کہنے دے یہی ان کا تقویٰ تھا، خشیت الہی تھی اور تعلق مع اللہ تھا کہ آج ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا تذکرہ روح کی غذا کا کام کرتا ہے، ان کا نام دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، ان کا نام و مقام آج بھی مثل شمس و قمر چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو غصہ و عداوت کی تاریکی میں گرے ہوئے شخص کو ان عظیم ترین شخصیات کا مقام و مرتبہ نہ دکھائی دے، اگر کوئی شخص ان کے عقائد پر بیجا بحث کرے، ان کے تقوی پر بیجا زبان درازی کرے، تو اس کے سامنے فرزندان علماء دیوبند، محبان علماء دیوبند، عشاقان علماء دیوبند اپنے اکابر، اپنے اسلاف علماء دیوبند سے محبت و وفا کا ثبوت دیتے ہوئے سیسا پلائی دیوار بن کر جرت و دلیری سے بزبان گمن مجھے یوں للکارتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو، ارباب حکومت سے کہہ دو، یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو بھی اہل تقوی کے مخالف آئے گا، ارباب حکومت سے کہہ دو، یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو بھی اہل تقوی کے مخالف آئے گا، پہلے سمجھائیں گے، نہ سمجھے تو مٹا